آج اماں بے حد خوش تھی کیونکہ گھر میں ان کے عمرے پر جانے کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں۔ اماں کا ایک دیرینہ خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اماں کا تو جیسے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اماں کی خوشی دیکھ کر میں خوش تو تھی، لیکن اندر ہی اندر کہیں ڈر بھی رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، دل میں ایک عجیب سا وہم بیٹھ گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اماں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن میں پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتی اور یہ دعا کرتی کہ میرے دل کا یہ وہم کبھی سچ ثابت نہ ہو، اماں کبھی اس طرح کسی انجام سے دوچار نہ ہو جو میرے اور اماں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ اسی لیے میں چپ چاپ اماں کی تیاریوں میں ان کی مدد کروا رہی تھی۔ عمرے پہ جانا اماں کا ایک ایسا خواب تھا جس کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی تھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب جب کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر چکی تھیں اور اگلے دن ان کی روانگی تھی تو آج بہت سارے رشتہ دار انہیں ملنے کے لیے گھر پر آئے ہوئے تھے، اور اب ہواؤں میں اڑتے ہوئے اماں ان کی خاطر تواضع میں مصروف تھیں۔ میں بھی تمام رشتہ داروں کو دلی طور پر خوش دلی سے مل رہی تھی اور ان کی خاطر تواضع کے لیے مختلف اشیاء ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اماں کی بہن یعنی میری خالہ نے کہا، ارے ذکیہ، تم عمرے پر جا رہی ہو، کتنی خوش قسمت ہو، میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ مجھے صحت دے۔ تم تو جانتی ہو کہ اتنے برس ہو گئے ہیں مجھے اس گنٹھیا کے مرض سے لڑتے ہوئے، لیکن ابھی تک مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی۔ میں نہیں جانتی کہ کب تک میں اسی طرح اس مرض کی اذیت سے دوچار رہوں گی۔ تم وہاں اللہ کے حضور میری عرضی پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ مجھے اس مرض سے نجات دلا دیں، میں تھک چکی ہوں۔ خالہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے تو اماں بھی بہن کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کر کے رنجیدہ ہو گئیں اور بے اختیار خالہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ارے صفیہ، تم فکر مت کرو، میں ضرور تمہارے لیے دعا کروں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کتنی اذیت سے یہ سارا وقت گزارا ہے، میں جانتی ہوں، تم فکر مت کرو، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا اور تمہیں مکمل صحت نصیب ہوگی۔ اماں نے خالہ کو تسلی دی اور میں اماں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے رشتہ دار مل کر جانے لگے تھے۔ شام ہو چکی تھی اور اگلے دن صبح سویرے اماں کی روانگی تھی۔ اماں کھانا وغیرہ کھا کر لیٹ گئی اور مجھے کہنے لگی، ارے مریم بیٹا، میں اب کچھ دیر آرام کروں گی، پھر تمہیں معلوم تو ہے کہ مجھے صبح سویرے نکلنا ہے، تو میں تہجد کے وقت اٹھ جاؤں گی۔ تم ایسا کرو، تم بھی کچن سمیٹ کر سونے کی کوشش کرو، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا، اسے گرم گرم کھانا ضرور دے دینا۔ اماں نے مجھے تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تو میں نے بھی سر ہلا دیا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ ابھی تو ویسے 8 ہی بجے تھے، بھائی زیادہ تر 9 بجے تک ہی آتے تھے۔ میں نے اتنی دیر میں کچن سمیٹ لیا، لیکن ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں بے حد گھبرا گئی اور میرے ہاتھ سے شیشے کا باؤل گر کر ٹوٹ پڑا اور ایک چھناکے کی آواز دور تک پھیلتی چلی گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو گیا ہے، جیسے کسی انہونی کا خوف جو میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا اب وہ انہونی سچ ثابت ہو گئی ہے، اور اسی بات نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میرا نام مریم ہے، میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، ہم 3 ہی بہن بھائی ہیں، دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرے ابا کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہو گیا تھا، تبھی بڑے بھائی نے ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور چھوٹی موٹی نوکری کر کے گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ابا بھی ایک معمولی نوکری کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کی کمائی سے گھر کا خرچ بآسانی پورا ہو جاتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد حالات کافی مشکل ہو گئے تھے اور اب بھائی کی کمائی سے خرچہ پورا کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اماں کی عدت پوری ہوتے ہی بھائی نے اماں کے سر پر ایک نیا بم پھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا، اماں، یہاں پر حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، میں جتنی بھی محنت کرتا ہوں بمشکل ہی چند روپے کما پاتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں باہر جا کر اپنی قسمت آزماؤں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی تھی اور اس نے اب مجھے دبئی کا ویزا لگوا دیا ہے۔ میں دبئی جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ وہاں پر میرا کام بن جائے۔ اگر کام بن گیا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے اور یہ مشکل دور گزر جائے گا۔ بھائی کی اتنی لمبی تعویل سن کر اماں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ واقعی حالات مشکل ہیں اور بھائی کے لیے یہ سب کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اماں نے اپنی دعاؤں کے سائے تلے بھائی کو رخصت کر دیا۔ مجھ سے بڑا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا جبکہ میں اس وقت میٹرک میں تھی اور میرے بھی پیپرز ہونے والے تھے۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر میں ایک اداسی تو پھیل گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا وقت تو گزارنا ہی تھا۔
آہستہ آہستہ کر کے ہم بھائی کی غیر موجودگی کے عادی ہوتے گئے۔ بھائی کی وہاں پر ایک اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی تھی اور اب ہر مہینے وہ ایک معقول رقم بھیج دیتا تھا، جس سے گھر کے حالات بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اماں بھی آج کل خوش دکھائی دیتی تھی۔ تبھی بھائی کو گئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں نے بھی انٹر کر لیا اور مجھ سے بڑا بھائی آج کل نوکری کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، کیونکہ اس کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ بھی اب ایک مناسب نوکری کی تلاش میں تھا۔ تبھی اماں کے دل میں خیال آیا کہ بھائی کی شادی کر دی جائے۔ اب ویسے بھی بھائی نے 2 سال کے بعد چھٹی پر آنا تھا اور اسی دوران اماں نے بھائی کے لیے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ لیا اور بھائی کی منگنی کر دی۔ بھائی بھی اس بات سے خوش تھا، کیونکہ وہ بھی اب اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی بھائی دبئی سے واپس آیا تو اماں نے چند دنوں کے بعد ہی اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور یوں گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ میں بے حد خوش اور پرجوش تھی، کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اور مجھے جی بھر کر اپنے ارمان پورے کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ بھائی کی شادی میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ بسمہ بھابھی بے حد خوبصورت تھی اور چند ہی دنوں میں اس نے ہمارے گھر میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ میں تو بھابھی کی خاص دیوانی تھی، کیونکہ مجھے بھابھی کی شکل میں ایک بڑی بہن مل گئی تھی۔ بھابھی بھی میرا بہت خیال کرتی، مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی۔ بھائی ان دنوں بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے اور ان کی صحت بھی پہلے سے کافی اچھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بے حد خوش نظر آتے تھے اور اکثر دونوں باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے یا پھر یوں ہی گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ اماں نے بھائی کی شادی تو کروا دی تھی، لیکن انہیں بھائی کا یوں بھابھی کے اوپر اتنا فریفتہ ہو جانا پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ اکثر ان کے پیچھے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہتی تھیں اور کہتی، ارے مریم، میں نے تو سوچا تھا کہ تیرے بھائی کا گھر بساؤں گی تو ساری زندگی وہ میرا احسان مند رہے گا اور ہمیشہ سعادت مندی کے ساتھ وقت گزارے گا، لیکن بیوی کے آتے ہی اسے تو سب کچھ بھول ہی گیا ہے۔ کیسے وہ ہم سب سے آنکھیں پھیر چکا ہے، ہمیشہ اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ جبکہ میں اماں کی یہ باتیں سن کر بے حد حیرانی سے انہیں دیکھتی، کیونکہ اماں کافی زیادہ غلط باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو سارا دن کمرے میں جاتا ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا رہتا یا پھر بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول رہتا اور اکثر مجھ سے اور اماں سے فرمائشی کھانے بنواتا رہتا۔ بھائی کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور اماں اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا، اماں، بھائی میں بالکل بھی بدلاؤ نہیں آیا ہے، یہ ان کے نئے رشتے کا تقاضا ہے کہ وہ بھابھی کو بھی وقت دیں اور انہیں بھی اہمیت دیں۔ باقی بھائی پہلے جیسے ہی ہیں اور آپ ان کی طرف سے غلط گمان مت پالیں۔ لیکن اماں نے میری بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور کہنے لگی، ارے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کون کیسا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کس وقت کیسا ہے، تم کل کی لڑکی مجھے نئے سبق نہ سکھاؤ۔ اماں نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا تو میں چپ کر گئی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ اماں کا رویہ بھابھی کی طرف عجیب سا ہو گیا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح بھابھی کو نہ تو خوش دلی سے جواب دیتی تھی اور نہ ہی ان کے سواری صدقے جاتی تھی۔ بھائی تو چلا گیا اور گھر میں اس بار ایک گہری اداسی اتر آئی تھی، کیونکہ شادی کے ہنگاموں کے بعد بھابھی اور بھائی کی ہنسی مذاق اس گھر میں گونجتے تھے اور اب ایک دم سے خاموشی اتر آئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ بھابھی بھی کچھ دنوں کے لیے میکے چلی گئی تھی، کیونکہ جب بھائی یہاں پر تھے تو وہ رہنے کے لیے ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جب ظفر باہر چلے جائیں گے تو پھر میں میکے رہنے چلی جاؤں گی، اور بھائی ان کی اس بات سے بے انتہا خوش ہوئے تھے کہ بھابھی ان کا اتنا خیال کر رہی ہیں۔ آج کل بھابھی بھی گھر میں نہیں تھی اور میں اور اماں بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے یا چپ چاپ سر لپیٹ کر لیٹ جاتے، لیکن مجھے ان دنوں بہت زیادہ وحشت ہو رہی تھی اور انہی اداسی بھرے دنوں میں ایک خوشخبری نے ہمارے دل میں پھول کھلا دیے تھے۔ جب ہمیں یہ پتا چلا کہ بھابھی امید سے ہیں تو میں اور اماں بے حد خوش ہوئے تھے۔ اماں اسی وقت مجھے لے کر مٹھائی کا ڈبہ منگوا کر تیار ہو کر میرے ساتھ بھابھی کے میکے چلی آئی، کیونکہ ابھی بھابھی میکے میں ہی تھی اور وہیں سے انہوں نے فون کر کے ہمیں یہ خبر دی تھی۔ میں تو جاتے ہی بھابھی کے ساتھ لگ گئی اور بھابھی مجھ سے شرمائے جا رہی تھی۔ ارے بھابھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں، میں تو ابھی سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک ننھا منا سا وجود ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہمارے گھر میں اس کی کلکاریاں گونجیں گی، یہ تصور ہی مجھے بے حد نہال کیے دے رہا ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا تو وہ شرما کر سر جھکا گئی اور کہنے لگی، مریم، تو نہیں جانتی میں بھی کتنی خوش ہوں۔ ظفر کے جانے کے بعد بے حد اداسی نے میرے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور اب جب سے یہ خبر ملی ہے میں بے انتہا خوش ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے جینے کو ایک نئی امید مل گئی ہے اور میرا یہ وقت جلدی سے اور آسانی سے گزر جائے گا۔ بھابھی نے بھی کچھ دھیرے سے کہا تو میں مسکرا دی۔ آج تو اماں بھی بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی اور بھابھی کے واری صدقے ہوئے جا رہی تھی۔ سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد ہم بھابھی کو لے کر گھر آ گئے تھے، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ میں اپنی بہو کا خود خیال رکھوں گی اور اسے اب اپنے گھر میں اپنے پاس ہی رکھوں گی تاکہ میری نظروں کے سامنے رہے۔
अम्मा की इतनी मोहब्बत पर भाभी के मेके वाले भी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। मैं भी इस बात से खुश थी कि भाभी घर आ चुकी हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे बहुत उदासी थी और अब उनके आने के बाद घर में एक चहल पहल सी महसूस हो रही थी। भाई तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी और वो भी बेइंतहा खुश थे। अम्मा ने भाई को मुबारकबाद दी तो भाई भी आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगे, अम्मा ये सब आपकी दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है। आपकी वजह से ही ये खुशियाँ देखने को मिली हैं। आप बिस्मा का ख्याल रखिएगा और अपना भी। भाई ने अम्मा से कहा तो अम्मा ने सर हिला दिया। भाई अब रोज फोन करते और घंटों बातें करते रहते थे। अब जैसे उनका भी वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो अभी आ नहीं सकते थे, इसीलिए फ़ोन पर ही बात करके तसल्ली कर लिया करते थे। भाभी की तबीयत उन दिनों में ख़राब थी, क्योंकि शुरू के दिन थे और अभी उन्हें उल्टियाँ और चक्कर बहुत ज़्यादा आते थे। इसी वजह से वो निढाल सी अपने कमरे में पड़ी रहती। ऐसे में मैं उनका ख्याल रखती, खाने पीने को देती रहती और उन्हें बार बार जाकर पूछती। भाभी मेरी मशकूर ही रहती, जबकि अम्मा मुझे एक दिन डिपटने लगी और कहने लगी, अरे इस हालत में ये सब कुछ होना मामूली बात है, तुम क्यों उसकी मुलाजमा ही बनकर रह गई हो? उसे अपने काम करने की आदत डालो। यूँ अगर तुम उसके काम करती रहोगी, हर वक्त उसका ख्याल रखोगी, तो फिर वो और ज़्यादा सुस्त हो जाएगी और अपनी तबीयत के बहाने बनाती रहेगी। बेहतर यही है कि तुम उसके इर्द गिर्द ज़्यादा मटलाया मत करो। अम्मा ने मुझे डांट दिया तो मैं रूहानसी हो गई और अम्मा से कहा, अम्मा अब ऐसी भी बात नहीं है। भाभी बेहद हिम्मत करती हैं और ये उनकी ही हिम्मत है कि वो अब तक अकेले इस सूरत हाल से गुजर रही है। ऐसे वक्त में उन्हें भाई का साथ चाहिए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत के साथ अपना वक्त गुजार रही है। आप गलत गुमान मत पालें। लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से दिपट दिया और कहने लगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। तुम भी एक बात को समझ लो, मैंने आइंदा तुम्हें बिस्मा के आगे पीछे यूँ मंडलाते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अम्मा से चोरी चोरी भाभी की खैर खबर लेने के लिए उनके कमरे में चली जाती। खुदा खुदा करके शुरू के 3 महीने गुजरे तो भाभी अब कुछ बेहतर हो गई थी। अब वो कोशिश करती कि घर के कामों में मेरी मदद करवा दिया करें, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती और यही कहती कि भाभी आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन भाभी अक्सर मेरे साथ सब्जी बनवा देती, कभी यूं ही रोटियां बनाकर रख देती, कभी चाय बना देती, बर्तन पड़े होते तो वो धो देती। मैं इतने में ही भाभी की मशकूर होती, क्योंकि वो मेरा एहसास करके मेरे साथ काम में मदद करवाती थी और मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करती थी। यूं तो पहले 3 महीने अम्मा ने भाभी को किसी डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया था। उनका यही कहना था कि शुरू के 3 महीने नाजुक होते हैं, इसलिए पहले पहल एहतियात ज़रूरी है, बाद में डॉक्टर को चेक करवा लेंगे, अभी घर पर ही रहो। और भाभी ने अम्मा की बात मान ली थी और वो चुपचाप वहाँ से उठ गई थी। लेकिन मैं अम्मा की इस बात के खिलाफ थी। ताहम अम्मा की सख्ती और उनके ढीठपने की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाई थी। लेकिन अब जैसे ही ये 3 महीने गुजरे तो भाभी ने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे डॉक्टर को चेक करवाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, चक्कर आते रहते हैं और कमज़ोरी बेहद महसूस हो रही है। जबकि अम्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है बहू, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, 1-2 दिन तक देखती हूँ। अम्मा ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन वो 1-2 दिन 1-2 हफ्तों तक मुहित हो गए और ना तो अम्मा भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गईं और ना ही चेकअप करवाया। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मा भाभी को चेक करवा लें, ये न हो कि बाद में कोई मसला बने तो भाई भी नाराज़ होंगे। जबकि अम्मा कहने लगी, अरे मैं कौन सा मना कर रही हूँ, बस वक्त ही नहीं मिल रहा, मैं ले जाऊंगी उसे, तुम ज़्यादा ध्यान न दिया करो। अम्मा ने मुझे डिपट दिया तो मैं भी चुप कर गई, कहती भी तो क्या। फिर अम्मा एक दिन खुद ही भाभी को डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ भाभी का मुकम्मल चेकअप हुआ। अल्ट्रासाउंड भी हुआ तो डॉक्टर ने कमज़ोरी का बताया। डॉक्टर का कहना था कि ताकत की दवाइयाँ साथ साथ इस्तेमाल करें और काम करने से इज्तनाब करें, हर महीने चेकअप करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर ने अम्मा को हदायत दी तो अम्मा ने भी सर हिला दिया। डॉक्टर ने एक पर्चा थमा दिया। अम्मा ने उसमें से कोई भी दवा नहीं खरीदी और भाभी से कहा, अरे इन दवाइयों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो डॉक्टर के चौंचले हैं और डॉक्टर अपने बिल बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तुम ऐसा करो कि आराम से दूध और फ्रूट खाओ और अपना ख्याल रखो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। अम्मा ने भाभी को दवाई लेने से मना कर दिया तो भाभी भी चुप कर गई, क्योंकि अम्मा बड़ी थी, समझदार थी और वो बेहतर तरीके से जानती थी। लेकिन अम्मा नहीं जानती थी कि अब ना तो वो दौड़ रहा है और ना ही जिस्म में वैसी ताकत रही है। कुछ दिनों तक फिर से भाभी की तबीयत खराब होने लगी और उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। एक दिन भाभी बेहोश हो गई तो इमरजेंसी में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और तभी डॉक्टर ने अम्मा को बुरी तरह डांट दिया और कहा, अरे बीबी, मैंने आपसे कहा था कि मरीज़ा का खास ख्याल रखें, इसकी कमज़ोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी, क्या आप वो इस्तेमाल करवाती रही हैं? डॉक्टर ने एकदम पूछा तो अम्मा हड़बड़ाकर झूठ ही बोल बैठी और कहने लगी, हाँ जी, वो तो मैंने उसी दिन ले ली थी। जबकि डॉक्टर कहने लगी, कमाल है, फिर भी मरीज़ा इस हालत में है,
بہتر ہے ابھی اس کو 2-3 دن تک یہاں پر ایڈمٹ رہنے دیں، اس کی اچھے سے نگہداشت ہوگی، اسے طاقت کی بوتلیں لگیں گی اور پھر ہم اس کی کنڈیشن دیکھ کر اسے ڈسچارج کریں گے۔ ڈاکٹر نے بڑے مصروف سے انداز میں اماں سے کہا تو اماں جیسے چپ کر گئیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ بھابھی کی طبیعت اس حد تک بگڑ جائے گی۔ دل ہی دل میں اماں اس بات سے ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اگر بھابھی کا کوئی نقصان ہو گیا تو بھائی کو کیا جواب دیں گی۔ لیکن شکر ہے 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد بھابھی گھر آ گئیں اور اب کی بار اماں نے خود انہیں دوائیاں لا کر دے دیں اور باقاعدگی سے انہیں استعمال کرنے کا بھی کہا۔ بھابھی نے بھی سر ہلا دیا، لیکن ڈاکٹر نے اب مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی کی تو خدا نہ خواستہ حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اماں بھی دہل گئی تھیں، کیونکہ جو بھی ہو آخر یہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ تھا اور بھائی کے ساتھ اماں کو خاص انسیت تھی۔ بھائی بھی پردیس میں بیٹھا بے حد پریشان ہو رہا تھا، بار بار فون کرتا اور بھابھی کی خیریت دریافت کرتا، جبکہ اماں کو بھائی کا اس طرح اتاولا پن اچھا نہیں لگ رہا تھا اور بھائی کی یہ بے چینی اماں کے دل میں بھابھی کے لیے اور نفرت پیدا کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں تو اب بھائی سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور بھابھی سے بس کھڑے کھڑے حال احوال پوچھ لیتی تھی۔ میں اماں کی اس بے اعتنائی کو بخوبی سمجھ رہی تھی، لیکن کیا کرتی، چھوٹی تھی، اماں کے آگے منہ زوری نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو اپنے طور پر جتنا سمجھا سکتی تھی اماں کو سمجھا لیا تھا، لیکن پھر بھی اماں باز ہی نہیں آتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزر رہا تھا اور میں صرف اس بات کے لیے دعا گو رہتی کہ اللہ خیر خیریت سے بھابھی کو فارغ کرے اور یہ بچہ خیر خیریت سے اس دنیا میں آئے۔ لیکن شاید میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت گزر چکا تھا۔ بھابھی کا 9واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن بھابھی کا بی پی بے حد چھوٹ کر گیا اور ایمرجنسی میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر نے ان کے چیک اپ کے بعد فوراً آپریشن تجویز کیا۔ اماں تو آپریشن کا سنتے ہی کہنے لگی، ارے بی بی، تم نے تو کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر اب اچانک آپریشن کیوں؟ جبکہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بی پی انتہائی حد تک بڑھا ہوا ہے، ہم پہلے بی پی کو کنٹرول کریں گے اور اس کے بعد ہی آپریشن کریں گے۔ ڈاکٹر نے اماں کو کہا تو اماں کہنے لگی، آخر آپریشن کا خرچہ کیا ہے، کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ اماں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے تقریباً 1.5 لاکھ کا خرچہ بتایا، جسے سن کر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور کہنے لگی، ارے اتنا زیادہ خرچہ ہم کیسے دیں گے؟ جبکہ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے اور یہاں پر اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے، ویسے بھی آپ کے مریض کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس سے پہلے ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے بڑے مصروف سے انداز میں کہا اور پھر اماں کی طرف دیکھ کر بولی، آپ ایسا کریں، کاؤنٹر پر پیسے جمع کروا دیں اور اس کی رسید لا کر مجھے دے دیں، اس کے بعد ہی آپ کے مریض کا علاج شروع کیا جائے گا۔ جبکہ اماں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ اس وقت ان کے چہرے پر شش و پج کے تاثرات تھے۔ میں نے پریشانی سے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، ارے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہی ہے، جبکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں آپریشن نہیں کروانا، یہ ڈاکٹر پرائیویٹ ہے اور اپنا خرچہ بنانے کی بات کر رہی ہے، ہم یہاں سے کسی اور جگہ پر چیک کروا لیتے ہیں، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، وہ ہمارے محلے میں جو ماسی صغرا ہے وہ بڑے اچھے سے نارمل کیس کو ہینڈل کر لیتی ہے، میں اسی کے پاس تمہاری بھابھی کو لے کر چلتی ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی اور آپریشن کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ اماں نے اپنے آپ میں سوچتے ہوئے جب یہ کہا تو میں ایک دم دہل گئی اور اماں سے کہا، اماں ایسا مت کریں، بھابھی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں آپریشن کروا لینا چاہیے۔ لیکن اماں نہیں مانی، حالانکہ بھائی نے آپریشن کے لیے پہلے سے ہی پیسے بھیج رکھے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ موقع پر کچھ بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اور اب اماں وہ پیسے بچانے کے چکروں میں بھابھی کا آپریشن نہیں ہونے دے رہی تھی۔ تبھی اماں نے بھابھی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا لیا، حالانکہ ڈاکٹر مان نہیں رہی تھی، لیکن اماں نے اپنی ذمہ داری پہ کروا لیا اور سیدھی ماسی صغرا کے پاس لے آئی۔ ماسی صغرا نے بھابھی کا چیک اپ کرنے کے بعد یہی کہا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے کسی بڑے ہسپتال لے جائیں، میں یہ کیس نہیں کر سکتی۔ جبکہ اماں ماسی کے ساتھ الجھ پڑی اور کہنے لگی، ارے بڑے ہسپتال والوں سے ہی تو تمہارے پاس لے کر آئی ہوں، وہ تو آپریشن کا کہہ رہے ہیں اور لاکھوں روپے کا خرچہ بن رہا ہے، میں کہاں سے دوں گی؟ میرا بچہ کمانے والا ایک ہے اور اتنے لاکھ روپے میں ایک آپریشن پر اجاڑ دوں؟ تم کچھ کرو، آخر اتنا تمہارا تجربہ ہے۔ لیکن ماسی صغرا نے صاف صاف ہری جھنڈی دکھا دی اور یہی کہا کہ نہیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، نارمل کا تو تم سوچنا بھی مت، بلکہ اسے کسی بڑی ہسپتال لے جاؤ، اور ویسے بھی خرچے کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ جب تمہارا بیٹا کما رہا ہے تو اس نے اپنی بیوی کے لیے خرچہ بھیجا بھی ہوگا۔ ماسی صغرا نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، ارے بھیجا ہے تو کیا ہوا، میں ایسے کیسے اس کے پیسے اجاڑ دوں گی، میں تو اس کا روپیہ روپیہ بچاؤں گی۔ میں اماں کی طرف دیکھ کر رہ گئی، اماں سمجھ نہیں پا رہی تھی اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔
یہ آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے جب بھائی نے اماں سے فون پر بات کی اور انہیں کہا کہ میں آپریشن کے خرچے کے لیے 2 لاکھ روپیہ بھیج رہا ہوں۔ آپ بسمہ کا آپریشن کروا لیجیے گا اور خرچے کی فکر مت کیجیے گا، اگر اور پیسے چاہیے ہوئے تو میں اور بھی بھیج دوں گا۔ جبکہ اماں کہنے لگی، ارے ظفر بیٹا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تجھے عمرے پر جانے کا کہا تھا اور تو نے حامی نہیں بھری تھی، اب یکدم اتنی رقم کا تو نے کیسے بندوبست کر لیا؟ جبکہ بھائی کہنے لگے، اماں میں نے کسی سے ادھار پکڑا ہے اور جلد ہی اسے لوٹا دوں گا، اور رہی بات آپ کے عمرے کی، اس کے بعد آپ کے عمرے کی ہی تیاری کروں گا، آپ فکر مت کریں۔ لیکن بھائی کی بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک نفرت آمیز تاثر ابھر آیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اماں کو بھائی کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ آخر بیوی کے لیے اتنا خرچہ کر رہا ہے اور ماں کے لیے عمرے پر بھیجنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں۔ اسی بات نے اماں کے اندر ایک نفرت پھیلا دی تھی اور انہوں نے بھابھی کا آپریشن کروانے سے منع کر دیا تھا۔ ماسی صغرا نے بھی جب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تو اماں بھابھی کو گھر لے آئی، حالانکہ ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا بھی کہ گھر کیوں لائی ہیں، تو وہ کہنے لگی، ارے اب میں اس کی ڈیلیوری خود کروں گی، تم ایسا کرو ایک پتیلے میں گرم پانی چولہے پر رکھ دو۔ اماں نے جب یہ کہا تو میں ایک دم پریشان ہو گئی اور اماں سے بولی، اماں ایسا ظلم مت کریں، بھابھی کو ہسپتال لے جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے اور پچھتاوے ہمارے مقدر بن جائیں۔ لیکن اماں نے میری بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ڈر کیوں رہی ہو، میں کر لوں گی، اور ویسے بھی تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے زیادہ سمجھ ہے۔ لیکن مجھے بھابھی کی زرد ہوتی رنگت اور بند ہوتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا اماں سے بحث کر چکی تھی اور اماں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور تبھی میرے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسی رات بھابھی درد سے تڑپتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور میرا بھتیجا بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گزر چکا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ بھابھی مجھے بے حد پیاری تھی اور میں بھابھی سے بے حد محبت کرتی تھی، جبکہ اب تو میرا بھتیجا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اماں کو وقتی طور پر افسوس تو ہوا، لیکن پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ بھائی بھی فون پر بے حد رو رہے تھے، ابھی وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں چھٹی نہیں ملی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ بھائی کا دکھ بھی بہت بڑا ہے اور وہ اکیلے اس دکھ سے گزر رہے ہیں۔ میں انہیں اماں کی صفاکی اور بے رحمی کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں انہیں بتاتی تو شاید وہ ساری زندگی اماں کا چہرہ بھی نہ دیکھتے۔ اس بات نے میرے دل کے اندر بہت برا اثر ڈالا تھا اور میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ لیکن اماں نے تو چند دنوں میں ہی بھابھی کی موت کو بھلا دیا تھا، اور جب وہ اپنے عمرے پر جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں تو میں اماں کے انجام سے خوفزدہ رہتی تھی۔ لیکن اماں کو تو جیسے کسی بات کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اماں خوشی خوشی عمرے کی تیاریاں کر رہی تھیں اور اس سلسلے میں آج ان کا آخری دن تھا۔ آج رشتہ دار بھی مل کر جا چکے تھے اور اماں بے حد مطمئن ہو کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی جب اچانک ہی ایک زوردار چیخ نے میرے ہاتھ پیر پھلا دیے اور میں اٹھ کر فوراً اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو اماں اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک طرف کو دوہری ہوئے جا رہی تھیں۔ ان کے منہ سے پانی نکل رہا تھا اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اماں کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر ایک دم میرے بھی ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ میں نے اسی وقت اپنے ہمسائے میں جا کر مدد مانگی اور ان کی مدد سے اماں کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال میں اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں فوری طور پر داخل کر لیا گیا۔ اماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ان کی حالت بے حد خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے بے حد اہم بتائے تھے۔ اماں کو ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ پہلے بھابھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اور اب اماں ہسپتال میں داخل ہیں۔ لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، کیونکہ اماں نے جو کچھ بھابھی کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد اماں کے ساتھ کسی خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ آج اماں نے عمرے پر جانا تھا اور اس وقت اماں ہسپتال میں بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار تھیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، تبھی میرے کندھے پر کسی نے بڑا مہربان سا ہاتھ رکھا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ظفر بھائی کو دیکھ کر بے اختیار میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ظفر بھائی بھی اپنے اوپر ضبط کیے ہوئے مجھے حوصلہ دے رہے تھے۔ اماں کی بیماری کے بارے میں سن کر ظفر بھائی نے آنن فانن وہاں سے ٹکٹ کروائی اور یہاں پر آ گئے تھے، لیکن اس وقت وہ بھی میرے ساتھ پریشانی کے عالم میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تبھی روتے ہوئے میں نے بھابھی کے ساتھ گزرے ہوئے ہر واقعے کے بارے میں انہیں بتا دیا اور اماں کے لیے معافی کی درخواست کرنے لگی۔ ظفر بھائی، اماں نے جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا، میں انہیں بہت سمجھاتی رہی اور آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ اماں سے خفا ہی نہ ہو جائیں، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا اور اب اماں اپنے انجام سے دوچار ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں، اماں کو معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو بھلا دیں۔
شاید آپ کے معاف کر دینے سے اماں کی حالت بہتر ہو جائے اور وہ اس موت اور زندگی کی کشمکش سے باہر آ جائیں۔ میں نے ظفر بھائی سے التجائیہ انداز میں کہا تو وہ اپنے اوپر ضبط کر کے حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، ارے چھوٹی، اتنا کچھ ہو گیا اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی منہ موڑ چکا۔ تم خود سوچو میرا کتنا نقصان ہوا ہے، اور ایسا صرف اماں کے حسد اور ان کی بے پناہ نفرت اور حقارت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا تم سوچ سکتی ہو کہ اگر اماں ایسا نہ کرتی تو آج ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، میرے گھر کے آنگن میں میرا بچہ موجود ہوتا، میری بیوی خوش ہوتی اور اماں بھی آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ میں نے اماں کی عمرے کے لیے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی۔ میں اماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اماں نے اپنی جلد بازی میں سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں اماں کو معاف کر دوں؟ ایسے کیسے معاف کر دوں انہیں، جبکہ میرا دل اندر سے انہیں معاف کرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ظفر بھائی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں روتے ہوئے کہا تو میں انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، واقعی ان کے لیے تو یہ سب کچھ جھیلنا بہت مشکل ہے، تو وہ کیسے اماں کو معاف کر سکتے تھے؟ میں بھی چپ چاپ خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب اماں کو ہوش آ جاتا اور وہ ظفر بھائی کو اپنے سامنے دیکھتی تو کیا اماں بھائی سے معافی مانگیں گی یا پھر اب بھی اماں اپنی اسی روش پر قائم رہیں گی۔ 12 گھنٹوں سے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی تک اماں کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اگر انہیں اگلے 8 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو پھر ان کے کوما میں جانے کے چانسز بڑھ سکتے تھے، لیکن شکر ہے کہ ابھی 3 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اماں ہوش میں آ گئی، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ظفر بھائی کو بلانے کا کہا۔ حالانکہ اماں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ بھائی یہاں پر ہے، لیکن جانے کیا بات تھی، شاید ان کے اندر کا احساس ندامت اور احساس جرم انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی بھائی کو میں نے ہمت دیتے ہوئے اماں کے پاس بھیجا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ ہی موجود تھی، حالانکہ بھائی اماں سے ملنے کے لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے مجبور کرنے پر وہ چلے آئے۔ تو اماں نے بھائی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو بے اختیار اشارے سے انہیں اپنے قریب بلایا۔ بھائی ہمت کر کے اماں کے قریب گئے تو اماں نے بھائی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اب یہ مکافات عمل کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اماں کے اندر احساس جرم زور پکڑ چکا ہے، اسی وجہ سے وہ اب بھائی سے معافی مانگ رہی ہیں۔ جبکہ بھائی ضبط سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اماں کو دیکھ کر کہنے لگے، اماں آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ مجھے ویسے ہی کہہ دیتی تو میں سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دیتا، لیکن آپ نے صرف خرچہ بچانے کے لیے اور خود عمرے پر جانے کے لیے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کیا۔ آپ خود سوچے میں کیسے آپ کو معاف کر دوں، جبکہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا۔ بھائی نے اماں سے کہا تو اماں کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ بھائی کہنے لگے، اماں آپ ابھی مت بولیں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر گھر جا کر بات کریں گے۔ لیکن ایک بات جان لیں، میں نے پہلے ہی آپ کے عمرے کی بکنگ کروا رکھی تھی اور چند دنوں کے بعد آپ کی روانگی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی ٹکٹ ہے، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بھائی نے اپنی جیب سے اماں کی ٹکٹ نکالی، جسے دیکھ کر اماں شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں گر گئیں اور آہستہ آواز میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دو ظفر، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے بسمہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، سب کچھ برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اماں نے روتے ہوئے بھائی سے کہا تو بھائی چپ چاپ انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اماں کو ہسپتال میں 1 ہفتہ داخل رہنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اب اماں پہلے سے بہتر تھیں، لیکن اماں کے اندر سے نہ تو ان کا احساس جرم ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کے اندر سے اپنے کیے کی ندامت دھل رہی تھی۔ بھائی بھی بے حد چپ چاپ رہتے۔ اماں جیسے ہی گھر آئی تو اگلے ہی دن بھائی اپنا بیگ تیار کر کے اماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ بھائی نے اماں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور دروازے سے ہی انہیں خدا حافظ کہا، جبکہ اماں بے اختیار بھائی کو پکار بیٹھی اور کہنے لگی، ظفر تو اپنی ماں کو معاف نہیں کرے گا؟ میں نے بہت غلط کیا، لیکن ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ جبکہ بھائی کہنے لگے، اماں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے کیونکہ آپ میری ماں ہیں، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا کیونکہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کا مجرم ہوں۔ اگر میں نے ان کا خیال کیا ہوتا اور اس وقت یہاں پر موجود ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ ساری میری لاپرواہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ پچھتاوے اب چین نہیں لینے دیں گے۔ یہ کہہ کر بھائی نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلتے چلے گئے، جبکہ پیچھے اماں آنسو بہاتے ہوئے انہیں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی جو کچھ انہوں نے کیا وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اب وہ کبھی بدل نہیں سکتا اور اماں کو انہی پچھتاووں کے ساتھ جینا پڑنا تھا، اور شاید بھائی بھی اب انہی پچھتاووں کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزاریں گے۔ جبکہ میرے دل میں اب ایک گہرا ملال اترتا چلا گیا۔ میں بھائی کے لیے بھی افسردہ تھی اور اماں کے لیے بھی پریشان تھی، اور بھابھی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی ان کے لیے بھی میرے دل کا ایک کونا ہر وقت بھیگا رہتا تھا۔
کیونکہ سب سے زیادہ زیادتی تو بھابھی کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اور شاید قدرت کبھی اس زیادتی کے لیے اماں کو معاف نہ کرے۔ اماں کو ان کے کیے کی سزا کے طور پر بھائی کی ناراضگی اور بے اعتنائی کا تحفہ ملا تھا۔ خود اماں بھی ہر وقت دکھ میں مبتلا رہتی اور ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہتے۔ مجھے اپنے گھر سے وحشت ہونے لگی تھی، لیکن میں اس وحشت کو دور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری اماں نے یہ وحشت اور سناٹے خود خریدے تھے، اور اب یہی اس گھر کا مقدر تھا۔